حدیث ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق آدھا ایمان ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ علی اور سارہ اپنی دادی کے پاس بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ دادی جان مسکراتے ہوئے بولیں، آج میں تمہیں ایک خوبصورت حدیث سناتی ہوں۔ یہ ایک خاص چیز کے بارے میں ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں۔ علی اور سارہ نے دادی کی طرف دھیان سے دیکھا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق آدھا ایمان ہے۔ علی نے حیرت سے سر جھکایا۔ اس کا کیا مطلب ہے دادی جان؟ دادی جان نے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اچھے اخلاق ایمان کا نصف حصہ ہیں، یعنی کسی کی مہربانی، ایمانداری اور دوسروں کے لیے احترام ان کے ایمان برابر ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات وضح کی ہے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ مہربان اور نرمی سے پیش آئیں تو ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سارہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کیا آپ ہمیں اس پر کوئی کہانی سنا سکتی ہیں دادی جان؟ دادی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہانی شروع کی۔ کسان اور ہمسائے کی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ کسان رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد اپنے گاؤں میں اپنی نرمی، اچھی باتوں اور اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے اور اکثر اس سے مشورہ لیتے۔ حامد کے کھیت کے پاس ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فارس تھا۔ فارس کبھی کبھی بدتمیزی سے پیش آتا اور لوگوں کے ساتھ بے رخی دکھاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے سامان کو ادھر ادھر بکھرا چھوڑ دیتا، جس سے حامد کا صاف ستھرا کھیت بھی گندا ہو جاتا۔ ایک دن فارس کی مرغیاں حامد کے کھیت میں گھس آئیں اور اس کی سبزیاں کھا گئیں۔ حامد کو یہ دیکھ کر غصہ تو آیا، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس بات کو نرمی سے حل کیا جائے۔ حامد نے فارس کے دروازے پر جا کے دستک دی۔ فارس کو لگا کہ حامد غصے میں ہوگا، لیکن حامد نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم فارس، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مرغیاں آج میری سبزیوں کا مزہ لے رہی تھیں، شاید انہیں بھوک لگی ہو۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں ایک چھوٹا سا باڑ بنا دوں تاکہ وہ محفوظ رہیں؟ فارس حیران رہ گیا۔ اس نے تو غصے کی امید کی تھی، لیکن حامد کی نرمی نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ فارس نے شرمندگی سے کہا، شکریہ حامد، مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا باڑ بنا دیا اور فارس نے حامد کی نرمی اور اچھے اخلاق کی قدر کی۔ اس کے بعد فارس نے بھی دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا شروع کیا۔ دادی جان نے کہانی ختم کی۔ علی اور سارہ نے کہانی کا مطلب سمجھا۔ دادی جان بولی، دیکھا بچوں، حامد کے اچھے اخلاق اور نرم مزاجی نے فارس کو کیسے بدل دیا۔ یہ ہے اچھے اخلاق کی طاقت۔ کبھی کبھی ہم نرمی سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ علی نے سر ہلایا تو حامد نے اپنے اچھے اخلاق سے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے نا؟ بالکل درست، دادی جان نے جواب دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، حامد کے صبر اور اچھے اخلاق اس کے ایمان کا حصہ بن گئے۔ جب بھی تم دوسروں کے ساتھ نرمی برتو گے، تم اس خوبصورت تعلیم کو اپناؤ گے۔ دادی جان نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے میری پیاری سارہ، یاد رکھو، نرمی ایک روشنی ہے اور جب تم اس روشنی کو پھیلاتے ہو تو یہ تمہارے پاس بھی واپس آتی ہے۔ اس دن علی اور سارہ نے یہ عہد کیا کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، کیونکہ ان کی دادی نے انہیں یاد دلایا کہ اچھے اخلاق آدھا ایمان ہے۔ کہانی کا سبق، اچھے اخلاق کا مطلب نرم گفتگو کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ صبر اور نرمی سے پیش آنا ہے، چاہے وہ اس کے مستحق نہ ہوں۔ جیسے حامد نے غصے کے بجائے نرمی سے پیش آ کر فارس کے دل کو بدل دیا، ہم بھی اپنے اچھے اخلاق سے دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مضبوط اور مثبت تعلقات بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگے، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کو مل سکے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔